بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ تین کام کر لیتا ہے، اگرلا پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اور اگرلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تین کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور لوگ تو انتظار میں ہیں کب ہمیں یہ موقع ملے اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے، یہ تین کام کریں گے اور ہم اگلے پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ تین کام لازمی کرے، کیونکہ یہ تین کام کرنے سے ایک تو بڑی سی بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا ہو یا جس کے گھر میں یہ تین کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا اتنا عمل، یہ عمل اتنے کمال کے یہ تین کام ہیں، تو دوستو سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی من مانی اور اپنی باتوں میں کریں گے، اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرضے سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ تین کام لازمی کریں۔ محترم ناظرین، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں جم جم کر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام سے پہلے یہ تین کام لازمی کر لینا۔ ان اعمال کی برکت سے خاص رحمتوں اور برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں، اور گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کی عورت کر لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اور اگر اولاد کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ تین اعمال کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا، سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی، لیکن رب کی رحمتیں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کا بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی ایسے حالات میں جب دنیا خود کو اکیلا سمجھو گے، کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ محترم ناظرین، یہ بندہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا، آپ بھی تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم الحرام نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ کتنی بار کریں، کیسے کریں، اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دو کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے، استغفار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون سا پڑھیں گے، اور فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا، اور تو ان تین کاموں کے ذریعے سے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تین کام لازمی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا کام کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یا رب ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ یا رب کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے الحمدللہ یا رب کو۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا رب 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ اب رب راضی ہے، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ وظیفہ کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ میرا رب میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔